قدرتی طور پر سیجیٹیرین ترقی پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سورج آپ کے فورتھ اینگل پر ہے، وینس آپ کے فورتھ اینگل پر ہے، اینڈ فورتھ اینگل از اے امپورٹنٹ اینگل، اٹ از اے اسٹیشن، اٹ از اے منزل، اٹ از اے بیس۔ مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اینڈ انفارچونیٹلی مرکری کی ریٹروگریشن اس سیزن میں ہے جس سیزن میں آپ کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہے۔ السلام علیکم سیجیٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فروری کے آخری ویک کی اسٹرولوجیکل چینجز، ان اسٹرولوجیکل ایونٹس کا آپ کی ذات پر اثر، آپ کو کن سیکٹرز میں فیصلے کرنے چاہیے اور کن سیکٹرز میں تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں کچھ ڈیٹیلز بیان کرتا ہوں۔ اسٹرالوجی سمجھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ سیجیٹیرینز آر ان اے ویری گڈ فارم بائی دیئر ٹائم بیہیویئر۔ سیجیٹیرین ویسے ہی مینجمنٹ اسکلز ان کی ہائی ہوتی ہیں، کریٹیو آئیڈیاز ان کے ہائی ہوتے ہیں، احساس ذمہ داری سیجیٹیرینز میں بہت پایا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر سیجیٹیرین ترقی پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اینڈ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے میں تکلیف محسوس نہیں کرتے، ذمہ داریاں نبھانے کی طرف مائل رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سے لے کر بزنس مین تک میں نے کئی سیجیٹیرین لائف کو ریڈ کیا، وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں مبتلا ہی رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ورکوہولک میں نے سیجیٹیرینز کو پایا اپنے 26 سالہ کیریئر میں۔ اب سیجیٹیرینز کے لیے فروری کے آخری ہفتے میں جو کچھ سینیریو آسٹرولوجیکل پلانٹری ایکشن سے بن سکتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پازیٹیو خبروں میں تو ایک پازیٹیو خبر یہ ہے کہ مارس آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے، اینڈ یہ بائی ویدک اسٹرالوجی، بائی ویسٹرن اسٹرالوجی، بائی پرشین اسٹرالوجی، یہ تینوں ہی آسٹرولوجیکل میتھڈ آف کیلکولیشن میں مارس کی بہترین پوزیشن ہے فار سیجیٹیرین ہیلتھ، فار سیجیٹیرین ول، ارادوں کی مضبوطی، ایتھلیٹک ابیلٹیز، کمپٹیشن اسکلز، یا پھر پراپرٹی انویسٹمنٹ، پریشیس میٹلز والی فیلڈ کی انویسٹمنٹس، اسٹاک ایکسچینج کی انویسٹمنٹس، ٹریولنگ فیسلٹیز، پرپسفل ٹریولنگ، یہ سب مارس کے عوض آپ کو میسر ہے۔ سورج آپ کے فورتھ اینگل پر ہے، وینس آپ کے فورتھ اینگل پر ہے، اینڈ فورتھ اینگل از اے امپورٹنٹ اینگل، اٹ از اے اسٹیشن، اٹ از اے منزل، اٹ از اے بیس، جہاں پر جو چیزیں آپ اس ہفتے تک بنا لیں گے وہ سسٹین کریں گی، وہ ریورس کبھی نہیں ہوں گی، آگے تو بڑھیں گی، سوچیں اور آگے تو جائیں گی، ترقی اور تو بڑھے گی، لیکن اس سے پیچھے جانے کے چانس اب بہت کم رہ گئے۔ تو یہ والی سائیڈ بھی آپ کی اوکے، ایموشنل سائیڈ بھی آپ کی اوکے، اسپرچول ایموشنز ہوں یا مٹیریل ایموشنز، آپ کو منی میکنگ کرنی ہے یا اپنی پاکیزگی، طہارت، دل کی صفائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات بہتر کرنے ہیں، اس کے لیے رمضان المبارک آپ کے پاس میسر ہے۔ یہ سب اچھی خبریں تھیں۔ بری خبریں دو ہیں۔ ایک بری خبر یہ ہے کہ 26 فروری کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اینڈ انفارچونیٹلی مرکری کی ریٹروگریشن اس سیزن میں ہے جس سیزن میں آپ کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہے، تو یہ ڈبل ریٹروگریشن ہوگی۔ اس ڈبل ریٹروگریشن میں آپ کے مائنڈ کا ڈسپرس ہونا، زیادہ سوچنا، غم لاحق ہونا، نان ڈیسائزو ہونا، ان ایکسپلینڈ ہونا، مطلب آپ چیزوں کو اتنے اچھے انداز سے پریزنٹ نہیں کر پائیں گے، دس از اے پاسبلٹی۔ کچھ اور بھی خرابیاں اس میں آج آ سکتی ہیں، جیسے ایجوکیشنل گولز جو تھے آپ کے مرکری کی ریٹروگریشن کی وجہ سے، کیونکہ مائنڈ بھٹکتا ہے تو تعلیمی سرگرمیاں تھوڑی ماند پڑتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے سب پریکٹس کر لی، جو بھی تعلیم میں مجھے پرفارم کرنا تھا، لیکن جب میں ایگزام میں یا پریزنٹیشن میں اپیئر ہوا تو بلینک مائنڈ کے ساتھ اپیئر ہوا۔ ایک یہ پاسبلٹی۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ امپلسو قسم کی بیہیویئرز پروڈیوس ہونے لگتے ہیں، سامنے والا بات صحیح کہہ رہا ہے، آپ کی
فائدے کی ہے، لیکن آپ کے اندر اینگر ہے، آپ کے اندر اریٹیشن ہے، سو وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور طرح کی پیشن گوئی ہے کہ ڈاکومنٹیشن والی سائیڈ ڈسپرس ہونے لگتی ہے، میلز کا جواب دینا، بینکنگ سائیڈ کے رانگ ڈیسیجنز لینا، کوئی چیک غلط لکھ لینا، کوئی ایگریمنٹ غلط سائن کر لینا، کوئی کمٹمنٹ غلط ہو جانا، دس از آلسو پاسبل ڈیورنگ دا ریٹروگریشن آف مرکری۔ تو ان 3-4 سیکٹرز میں آپ کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں سے، اپنے اویلیبل ریسورسز سے، اپنی روٹین لائف سے، اپنے مومنٹم آف سکسیس کو سسٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ریمیڈی کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کوششیں بھرپور کر رہے ہیں، آپ دلچسپی بھرپور لے رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے بہترین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چیزیں الجھ رہی ہیں، تو پھر آپ کو ریمیڈیز کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی رمضان سیزن میں جو ضدی کیسز ہوتے ہیں، جنہیں آپ روٹین والے ڈیز میں سالو نہیں کر پاتے، آپ کو لگتا ہے کوئی ایولز آپ کو روکتے ہیں، کوئی بری سوچیں آپ کو روکتی ہیں، کوئی آپ کے اندر آپ کی خواہشیں ہی آپ کو کسی کام کو پورا کرنے میں نقصان دیتی ہیں، آپ کسی الٹی حرکت میں پھنس گئے ہیں، تو ڈیورنگ دا رمضان یہی وہ سیزن ہے جس میں آپ اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں۔ ان معاملات کی درستگی کے لیے جو ٹائم آپ کو فیور کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ روبی سٹون بھی پہنیں، اگر آپ سورہ شمس بھی پڑھیں، تو یہ ایک میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے بائی رولز آف جیمولوجی۔ یہ دونوں جو طاقتور سچویشنز ہیں، سورہ شمس، روبی 8 سے 10 کیرٹ اینڈ رمضان، اسے اگر آپ ملا دیں گے تو ڈیورنگ دیز 30 days یو ول بی اوکے، کلیئر اینڈ پرفارمنگ with less efforts and high rewards۔ امید یہ ہے کہ آپ یہ کر جائیں گے، لیکن اگر آپ کو کسی بھی لمحے یہ محسوس ہو کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن معاملات درستگی کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے۔ پرسنل کیلکولیشن میں فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، آپ کتنا بڑا پرفارم کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، یا آپ کس سمت میں جائیں گے، کس سیکٹر میں کام کریں گے تو زیادہ ترقی پائیں گے۔ یہ سب چیزیں بر چارٹ میں ڈیفائن ہو جاتی ہیں۔ بر چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے سائٹیرینس، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ میں نے اپنی 26 سالہ ایکسپیرینس پر مبنی جو ایونٹس اس ہفتے ہونے والے تھے اس کو عام فہم الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر میری یہ گیون نالج آپ کی زندگی میں کوئی اتنی سی بھی کامیابی پیدا کرے تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے۔ رمضان شریف کی دعائیں میرے لیے بہت معنی خیز ہیں سائٹیرینس۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے